السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اب تک آپ لوگوں نے 13واں قاعدہ یعنی میم ساکن کے قاعدہ تک پڑھ چکے ہیں۔ اب زیادہ قاعدہ نہ رہا، صرف 2 ہی قاعدہ رہ گئے۔ اگر آپ لوگوں نے 13 قاعدہ تک اچھی طرح سمجھ لیے ہوتے تو ابھی یہ دونوں قاعدہ بھی بہت آسان ہیں۔ ان دونوں قاعدے کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے میں جا کے نون ساکن اور تنوین کے قاعدہ پر لوٹنا پڑے گا، اور اگر یہ دونوں قاعدہ بھی اگر آپ سمجھ لیتے تو انشاءاللہ پہلا قاعدہ سے 15 قاعدہ تک آپ نے اگر کمپلیٹ کر لیتے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے کوئی بھی ایک قرآن نکال دیجئے، یا تو کوئی سپارہ نکال لیجئے، یا تو کوئی امپرا نکال دیجئے اور اسی پر آپ تھوڑا ہجے کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد آپ متن پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں 100% آپ قرآن پڑھ پائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ قاعدہ اچھی طرح معلوم ہو تو حضرات آج کا سبق ہے اقلاب۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ قاعدہ نمبر 14۔ قاعدہ نمبر 14 کیا نام ہے؟ اقلاب۔ اقلاب کا معنی بدلنا، اقلاب کا معنی بدلنا، ٹھیک ہے؟ بدلنا کیسے بدلنا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بدلنا اور کب بدلیں گے وہ بھی بتا رہا ہوں۔ اچھا، آپ کو بتایا گیا نون ساکین اور تنوین جب بھی دکھائی دے تو سب سے پہلے اس کی بعد والا حروف دیکھنا ہے، اور بعد والا حروف دیکھنے کے لیے 4 قاعدہ نکلتے ہیں، اور چاروں قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار، یعنی اظہار حمزہ ہاں عین ہاں گائن خا۔ اچھا، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ایک آئے تو اس نون ساکن اور تنوین کو کیا کہیں گے؟ اظہار کہیں گے۔ اور اخفا کا 15 حروف تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ اچھا، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے ایک آئے تو اخفا ہوگا۔ اظہار کا معنی ہے جلدی پڑھنا، اخفا کا معنی ہے منہ اور ناک سے آواز کو چھپا کے کھینچ کے پڑھنا۔ اور آج ہے نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ، یعنی تنوین اور نون ساکن کا تیسرا قاعدہ۔ پہلا قاعدہ اظہار، اور دوسرا قاعدہ اخفا، اور تیسرا قاعدہ اقلاب۔ نون ساکن کا تیسرا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ اقلاب۔ اور حالانکہ ہم لوگ کا قاعدہ کے سیریل کے حساب سے تو یہ 14 قاعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نون ساکن اور تنوین کا 2 قاعدہ میں نے پہلے بتا چکا ہے، اور یہ کون سا قاعدہ ہے؟ جو نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے۔ تو اب چلو حضرات یہ ایک جملہ لے لیتے ہیں۔ یہاں میں کیا دکھائی دیا؟ نون ساکن۔ آپ کو کیا کرنے کے لیے کہا تھا؟ بعد والا حروف دیکھنے کے لیے۔ آپ کو بعد والا حروف دیکھیں، یہاں میں کیا دکھائی دیا؟ با۔ جب نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد با دکھائی دے، یعنی اظہار کے 6 حروف میں سے دکھائی دے تو اس نون ساکن اور تنوین کو کیا کہا تھا؟ اظہار۔ اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے دکھائی دے تو اخفا۔ اور جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با دکھائی دے تو اس نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدلے گا۔ اسی لیے قرآن کی کسی بھی جگہ میں ایک چھوٹا چھوٹا میم اس کے اوپر میں لکھا ہوا آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا حضرات؟ اسی لیے نون ساکین اور تنوین کے بعد با آیا تو اس نون ساکین اور تنوین کو میم میں بدل کے پڑھنا پڑے گا۔ اور اس نون ساکن اور تنوین کے اوپر میں اگر میم بھی، یہ کئی جگہ میں تو میم لکھا ہوا دکھائی دیتے ہیں، لیکن بائی چانس کبھی کبھی کسی جگہ میں لکھتے بھی نہیں ہیں، مطلب دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں، تو آپ چاہے لکھنا دیکھو یا نہ دیکھو، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد میں اگر با آیا تو اس نون ساکن اور تنوین کو آپ خود میم میں بدل کے پڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ بدلے گا کون؟ نون ساکن اور تنوین کو بدلے گا، اور بدلے گا کس میں؟ میم میں بدلے گا۔ اور کب بدلے گا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آیا تو اس نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کے پڑھیں گے۔ اور کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے، یہ بھی آواز کو گننا کر کے، یعنی گننا کر کے آواز کو اندر میں چھپا کے کھینچ کے پڑھیں گے، ناک کے اندر۔ کیسے پڑھیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من بخل، یہ تینوں تو حرکتیں، اور یہ کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ نون ساکن کے بعد با آیا، اسی لیے نون ساکن کو میم میں بدل دیا۔ آپ اس کو کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے کہ گننا کر کے پڑھیں گے، یعنی آواز کو چھپا کے گننا کر کے پڑھیں گے۔ لنسفعا بالناصیہ، دیکھو لا حرکت، نس اس کا قاعدہ نہیں پوچھے گا، فا حرکت، ام یہ کون سا قاعدہ ہے؟ آپ قاعدہ سمجھتے ہو تو یہ آپ ترنت جواب دے گا کہ ام کون سا قاعدہ ہے، یہ اقلاب ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ تنوین کے بعد با آیا، اس لیے تنوین کو میم میں بدل دیا۔ چلو یہاں میں تو آپ کے آسانی کے لیے میم بھی دکھائی دے دیا، لکھ کے بھی دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے میم کو کس میں تنوین کو کس میں بدل دیا؟ میم میں بدل دیا۔ اب اس کو لنسفعن نہیں کہے گا، لنسفعن بن، یہ گننا، نون گننا، بن ناصیتی، ٹھیک ہے؟ تو حضرات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ہجے کرنے میں میم نہیں پڑے گا، ہجے کرنے میں میم نہیں پڑے گا۔ لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنس فا، عین الف دو زبر ان، ابھی تک تو آپ ان پڑھے گا، جب تک با نہ پڑھے تب تک آپ کو ان پڑھے گا۔ لنس فا ان، با نون زیر بن، جب با آ گیا یعنی تنوین کے بعد با آ گیا تو آپ کو ترنت بدلنا پڑے گا۔ لنس فا، پہلے تو کیا تھا؟ لنسفعن، تو ان کو اب ام پڑے گا، لنسفعن بالناصیہ۔ تو اسی طرح ہر ایک جملے جو ہے آپ خود محنت کر لیجئے، آج کا سبق بہت آسان ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد با آنے سے اس نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کے پڑھیں گے، چاہے میم لکھو یا نہ لکھو، آپ کو اس پر خوب محنت کرنا پڑے گا اور کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہجے کرنے میں آپ کو میم اس وقت تک نہیں پڑے گا جب تک آپ با کو شامل نہ کریں، اسی لیے ہجے کرنے میں با کو ملانے کے بعد آپ خود تنوین اور نون ساکن کو میم میں بدل کے پڑھیں گے۔ تو حضرات آج کے لیے میں اتنی کافی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو 14 قاعدہ جو پڑھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں جا کے صرف ایک ہی قاعدہ رہ گیا، وہ بھی بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ میں امید رکھتا ہوں اگر اس کو بھی غور کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ اگلے 15 قاعدہ میں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔